السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں قمر اقبال اور پرنسپل آف مارکیٹنگ کا جو تھرڈ چیپٹر ہے انشاءاللہ آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس میں دو ہی مین ٹاپکس تھے، ایک تھا مائکرو انوائرمنٹ اور ایک ہے میکرو انوائرمنٹ۔ مائکرو انوائرمنٹ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ مائکرو انوائرمنٹ میں یہ تھا کہ جو ایسی چیزیں جو کنٹرولیبل ہے کمپنی کے لیے، جنہیں کمپنی کنٹرول کر سکتی ہے، یعنی کہ جو کمپنی اینڈ پہ ہیں جو اب یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو میکرو لیول پہ انوائرمنٹ، جو میکرو انوائرمنٹ ہے، وہ ایسا انوائرمنٹ ہے جو کمپنی کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ آؤٹ آف دی کمپنی، اس کی اپروچ سے باہر ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کمپنی کنٹرول نہیں کر سکتی، اس کے بعد جو بڑے پیمانے پہ پوری انڈسٹری کو افیکٹ کرتی ہیں، ایسی چیزیں اس کو ہم کہتے ہیں میکرو انوائرمنٹ، جو کہ کنزیومر کی بائنگ پاور پہ افیکٹ کرتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ میکرو میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ میکرو میں چیزیں آتی ہیں، ایک ہے جی ڈیموگرافکلی جو کمپنی جو کنزیومر ہے وہ افیکٹ کر سکتا ہے، اس کی بائنگ پاور، بائنگ سینس کہہ سکتے ہیں آپ، یا کچھ بھی، کہ بائنگ کو وہ ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ اکنامک یعنی کہ معاشی طور پہ، فائنینشیل طور پہ، یا کسی بھی اس ایسے لحاظ سے جو اکنامیکلی کنیکٹڈ ہو کنزیومر کے ساتھ، وہ افیکٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد نیچرل، کہ نیچرلی کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، اگر ہو سکتی ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی فلڈ، کوئی اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ جس سے کوئی ڈیزاسٹر آ سکتا ہے، یا موسم چینج ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے، جو افیکٹ کر سکتا ہے کنزیومر کو۔ اس کے بعد ٹیکنالوجیکل، پولیٹیکل ہے، پھر کلچرل ہے، باری باری انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ڈیموگرافک سے۔ دی اسٹڈی آف ہیومن پاپولیشن ان ٹرم آف سائز، ڈینسٹی، لوکیشن، ایج، جینڈر، ریس، آکوپیشن اینڈ ادر اسٹیٹسٹکس، یعنی کہ جو ہیومن پاپولیشن ہے اس کو مطالعہ کرنا، اس کا انالیسز کرنا، سائز کے لحاظ سے، لوکیشن، ایج کے لحاظ سے، یا جینڈر کے لحاظ سے، اس کو ہم ڈیموگرافی کہتے ہیں۔ ڈیموگرافی کیسے افیکٹ کر سکتی ہے کسی کنزیومر کی بائنگ پہ؟ وہ اس طرح افیکٹ کر سکتی ہے جیسے کہ جو اگر ہم ایج وائز کر لیں یا جینڈر وائز کر لیں، اگر کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جو لیڈیز یوز کرتی ہیں، جیسے کہ نیل پالش ہو گیا یا لپسٹک ہو گیا، وہ میل جو کنزیومر ہے وہ یوز نہیں کرتے، تو اس لحاظ سے جینڈر وائز ہو گیا۔ اس کے بعد لوکیشن وائز بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مری رہتا ہے یا کوئی بندہ ٹھنڈے علاقوں میں رہتا ہے جہاں پہ سردی زیادہ پڑتی ہے، تو وہ جو جیکٹس وغیرہ ہیں وہ زیادہ یوز کریں گے۔ اسی طرح ایج جو ڈفرینس ہے اس کا بھی یہی لحاظ سے، ایج کے جو ڈفرینس ہے اس کو جو دا چینجنگ ایج آف اسٹرکچر آف پاپولیشن جو ہے، اس کو ہم نے جو بک ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہیں وہ بیبی بومر ہیں۔ بیبی بومرز کون سے ہوتے ہیں؟ دی 78 ملین پیپل بورن ڈیورنگ دی ایئر فالوئنگ ورلڈ وار ٹو اینڈ لاسٹنگ انٹل 1964، یعنی کہ جو 46 ورلڈ وار 2 سے لے کے 64 تک جو پیدا ہوئے ہیں اسے ہم بیبی بومر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو بیبی بومر ہیں ان کا جو بائنگ سٹائل ہے وہ اور ہے۔ یہ آپ اگر تھوڑا سا اپنے پیرنٹس پہ، اپنے گرینڈ پیرنٹس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کی بائنگ اور، یعنی کہ آپ کے گرینڈ پیرنٹ کی بائنگ، آپ کے پیرنٹس کی بائنگ اور آپ کی بائنگ میں بہت زیادہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی اور طریقے سے کنزیوم کرتے ہو، چیز بائی کرتے ہو، اور جو آپ کے پیرنٹس ہیں جب وہ چیز بائی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی تھنکنگ، ان کی سوچ اور ہوتی ہے۔ جو بیبی بومر ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ریشنلی بائی کرتے ہیں، تھوڑا سوچ سمجھ کے، اس کے بعد ریئلسٹک ہو کے وہ
چیزوں کو بائے اور کنزیوم کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جنریشن ایکس. دی 49 ملین پیپل born between 1965 and 1976 in the birth dearth following the baby boom. یعنی کہ جب بیبی بومر کی پیدائش ختم ہوئی تو جنریشن ایکس کی سٹارٹ ہو گئی. یعنی کہ جب یہ بیبی بومرز جو ہیں جو وہ ینگ ہوئے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو اولاد ہوگی، ٹھیک ہے، وہ بیبی جنریشن ایکس ہے. آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں. تو ان کی جو بائنگ سٹائل ہے وہ تھوڑا سا اور ہوتا ہے. ان کا بائنگ سٹائل یہ ہوتا ہے کہ جتنا بیبی بومر سوچتے ہیں اس سے یہ تھوڑا کم سوچتے ہیں. ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی یہ تھوڑا سا ڈفرینس پرسپیکٹیو ہے، کیونکہ جب بیبی بومرز ینگ ہیں تو ٹیکنالوجی اور تھی، اور جب یہ جنریشن ایکس آئی تو ٹیکنالوجی چینج ہو چکی تھی. اس کے بعد آ جاتا ہے جی جنریشن وائی. ملینیلز. جنریشن وائی 83 ملین چلڈرن آف دی بیبی بومرز بورن بٹوین. یہ جو ہیں وہ بیبی بومرز کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، جو 1977 سے لے کے 2000 تک پیدا ہوئے. ان کی جو بائنگ کیپیسٹی ہے یا بائنگ ہے، مینٹل لیول ہے جو بائنگ کا وہ اور ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تو یہ ان کے جو ملک تھے موسٹلی وہ قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے. اس کے بعد ان کا جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ تھا، اس لیے یہ بائنگ تھوڑی اور طریقے سے کرتے ہیں. اس کے بعد جو بیبی بومرز ہیں وہ تھوڑے ریشنلی بائنگ کرتے ہیں، اور جو جنریشن ایکس ہے، ٹھیک ہے، یہ ریشنلی بائی نہیں کرتی، یہ بس بائی کر لیتے ہیں. اس کے بعد ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ فرق ہے. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو جنریشن ایکس ہے وہ موبائل فون ان اپنی یعنی کہ جوانی میں اپنی جو ینگ ایج ہے اس میں یوز کر رہے ہیں، لیکن جو بیبی بومر ہے وہ بہت جو ان اپنے تقریباً اپنی آخری ایج میں وہ یوز کر رہے ہیں، اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج میں وہ یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی جنریشن زی. پیپل بورن آفٹر 2000. Although many analysts include people born after 1995 who make up the kids, tweens and teens markets. یعنی کہ جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے وہ جنریشن ایکس ہے، لیکن کچھ جو انالیسسٹ ہیں ان کے اکارڈنگلی 1995 کے بعد جو بچے پیدا ہوئے انہیں جنریشن ایکس کہتے ہیں. یہ تھوڑے ایڈوانس ہوتے ہیں، یہ تھوڑے ایڈوانس ہیں اور یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت فیملیئر ہیں، اور یہ ابھی کیونکہ ٹین ایج ہیں اس لیے یہ بائنگ کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، زیادہ نہیں سوچتے، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فضول خرچ ہے. یہ اس لیے پڑھایا جا رہا ہے آپ کو کہ اگر آپ نے پہلے سب سے دیکھنا ہے کہ اپنی آپ کی پروڈکٹ کون سی ہے، آپ کس ایج کو کس جنریشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پھر اس لحاظ سے آپ نے پرائس کوالٹی فیچرز وغیرہ دینے ہیں. یہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے. اس کے بعد یہ ہم نے جو ہے وہ ڈیموگرافک پڑھ رہے تھے. اس میں پھر آخری ایک پوائنٹ ہے جنریشنل مارکیٹنگ. ابھی جو میں نے بتایا کہ یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے جنریشنل مارکیٹنگ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ دیکھیں کہ آپ کس گروپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس کے اکارڈنگلی پھر آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے. اس کے بعد آ گیا جی اکنامیکل انوائرمنٹ. کہ اکنامیکلی جو ہے وہ جو کنزیومر ہے، اکنامک فیکٹر دیٹ افیکٹ کنزیومر پرچیز پاور اینڈ اسپینڈنگ پیٹرنس. یعنی کہ اکنامیکل افیکٹ ہوں جس کنزیومر پہ، یعنی کہ اکنامیکلی کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کنزیومر کی بائنگ پاور پہ افیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ کیونکہ کمپنی کے آؤٹ سائڈ ہوتے ہیں اس لیے
ان کو میکرو انوائرمنٹ میں شامل کیا جاتا ہے. تو ان میں ایک ہے جی انکم ڈسٹریبیوشن، کہ انکم کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ، کیونکہ جو کچھ کمپنیز ہیں وہ جب پروڈکٹ بناتی ہیں تو وہ انکم کو مائنڈ سیٹ میں نہیں رکھتی. اس لیے سب سے پہلے جب مارکیٹنگ کرنے والی کمپنیز ہیں یا کمپنیز ہیں، ان کو چاہیے کہ جب وہ پروڈکٹ ڈیزائن کر رہے ہو تو سب سے پہلے انکم کو اپنی مائنڈ میں رکھیں، جو کہ جس جنریشن کو وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے نیچرل انوائرمنٹ. نیچرل انوائرمنٹ کیا ہے؟ دی فزیکل انوائرمنٹ اینڈ دی نیچرل ریسورسز دیٹ آر نیڈیڈ ایز انپٹس بائی مارکیٹر اور دیٹ آر افیکٹڈ بائی مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز. یعنی کہ نیچرل انوائرمنٹ میں نے آپ کو جیسے ایکسپلین کیا پہلے کہ نیچرلی اگر کوئی چیز افیکٹ کرتی ہے کمپنی کے کنزیومر کو، کنزیومر کی بائنگ کو، تو وہ نیچرل انوائرمنٹ میں آ جائے گا. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر وہ فلڈ آ جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی جو پرچیزنگ پاور ہے، کیونکہ کام رک جائے گا، پرچیزنگ پاور افیکٹ ہوگی. جس طرح ابھی ریسنٹلی یہ کرونا آیا ہوا ہے، کووڈ-19 ہے، اس وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو کافی جو لوگ ہیں ان کی انکم سٹک رک گئی. اس کی وجہ سے پھر ان کی بائنگ پاور ختم ہوگی، انہوں نے کئی ایسی چیزیں بائی کرنا بند کر دی. تو یہ نیچرلی ہوا. اس کے بعد آ جاتا ہے جی ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ. forces that create new technologies, create new product and market opportunities. یعنی کہ ایسی کچھ چیزیں جو نیو پروڈکٹ بنا دیں یا نیو ٹیکنالوجی آ جائے اور جو کنزیومر ہے وہ بائنگ کرنا آپ کی پروڈکٹ کی چھوڑ دے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل افیکٹ ہوا ہے، جس وجہ سے کنزیومر نے آپ کی پروڈکٹ بائی کرنی بند کر دی ہے. تو یہ ٹیکنالوجیکلی ہوا ہے، اس لیے پھر آپ کو اپنی ٹیکنالوجی بہتر کرنی پڑے گی یا اپنی ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کرنا پڑے گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ ٹیکنالوجیکل کیسے افیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آ گیا پولیٹیکل انوائرمنٹ. لاز، گورنمنٹ ایجنسیز اینڈ پریشر گروپس دیٹ انفلوئنس اینڈ لمیٹڈ ویریس آرگنائزیشن اینڈ انڈیویژولز ان اے گیون سوسائٹی. کہ پولیٹیکل سیاسی طور پہ اگر کچھ ایسی یا لاز ایسے آ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹ افیکٹ ہو رہی ہے، تو اسے ہم کہیں گے پولیٹیکل انوائرمنٹ. فار ایگزامپل اگر کوئی لا ایسا آ گیا ہے کہ سگریٹ بائی کرنا ہی بند کر دیا یا چائے بند کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بندے کچھ اسلامی اٹھ گئے ہیں اور انہوں نے بولا جی فلاں چیز جو ہے وہ حرام ہے، تو وہ کیونکہ فتویٰ آ گیا تو آپ کی وہ چیز وہ سیل نہیں ہوگی اس وجہ سے. یا پھر کچھ اس طرح سچویشن آ سکتی ہے کہ آپ کوئی چیز امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے، ٹھیک ہے، اور باہر کی کنٹری کے ساتھ جہاں سے آپ امپورٹ کر رہے ہیں وہاں کے ساتھ آپ کی کنٹری کی جو پولیٹیکل حالات ہیں وہ نہیں ٹھیک چل رہے، تو وہ امپورٹ بند ہو گئی ہے. اس وجہ سے بھی آپ کا جو بزنس ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. یہ تھا جی ہمارا تھرڈ چیپٹر. آج ہم نے الحمدللہ تھرڈ چیپٹر کمپلیٹ کر لیا ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی اس میں ایشو ہو، پرابلم ہو، تو کائنڈلی کمنٹس میں لازمی پوچھیے گا. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.